नया फिरका लॉन्च कर दिया, अच्छा सरकार मान लिया, नया फिरका लॉन्च किया, जरा इस फिरके की मस्जिद बताएं किधर है? बस मस्जिद तो कोई नहीं। देखिए, फिरका ये साहब फिरका नहीं है, या बहुत सारे बातिल अफकार और नजरियात रखने वाले फिरका नहीं हैं। अब बहुत सारे हैं, बड़े से बड़े मुनकिरीन हदीस मौजूद हैं, बड़े से बड़े लिबरल मौजूद हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अकायद वो रखते हैं जो कुफरियाँ हैं, और अगर बाज़ाब्ता मेहनत करके उनसे जाके मिला जाए और उन पर हुज्जत तमाम कर दी जाए तो उन पर काफिर का भी हुक्म लग सकता है अगर वो तौबा ना करें और रुजू ना करें अपने अकायद से। ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई मस्जिद नहीं है, उनका कोई मदरसा नहीं है। अब इनकी नज़र में वो फिरका नहीं है, वो हक में, वो जमात है। क्यों? क्योंकि साहब उनकी कोई मस्जिद नहीं है, उनका कोई मदरसा नहीं है। मस्जिद जब उनकी होगी तब वो फिरका होंगे, मदरसा जब उनका बनेगा तब वो फिरका होंगे। जब तक मस्जिद और मदरसा नहीं है तब तक वो फिरका नहीं है, वो हक है। भाई फिरका जो है अपने अकायद और अपने नजरियात से पहचाना जाता है। सबसे पहले अकीदा आता है, सबसे पहले नजरिया आता है, मस्जिद उसके बाद आती है, मदरसा उसके बाद आता है। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जब दावत हक देनी शुरू की तो रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के लिए खाने काबा में तो कोई इबादत करनी कितनी मुश्किल है हम सब जानते हैं। क्या रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दावत पेश करनी शुरू की मक्के में, तैसे ही कोई मस्जिद मौजूद थी, कोई मदरसा मौजूद था। फिर मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जाते हैं। हिजरत करने से पहले आप कोई भी मदरसा दिखाइए बाज़ाब्ता तौर पे, जिसको आप मदरसा कहते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पे मदरसा तो पूरी मक्की जिंदगी में आपको नहीं मिलने वाला है। ये मदरसा बनता है जब रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं और मस्जिद नबवी की तामीर करते हैं, कुबा पहुंचते हैं, वहां मस्जिद तामीर करते हैं और इन जगहों में फिर तालीम और ताल्लुम का इंतजाम करते हैं। तो फिर वहां से मदरसे का भी वजूद पैदा होता है, उसका वजूद जो है ज़हूर में आता है। कोई भी फिरका हो या कोई भी जमात हो, चाहे फिरका हो, चाहे कोई गिरोह हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसके यहाँ उसका अकीदा होता है, उसका नजरिया होता है। जब अकीदा और नजरिया वजूद पाता है, उसके बाद उस अकीदे और उस नजरिए को फिट करने के लिए, उसकी तरफ दावत देने के लिए, उसकी तबलीग करने के लिए फिर मस्जिद वजूद में आती है, मदरसा वजूद में आता है। अगर वो मुसलमानों में से है, गैर मुस्लिमों में से है, तो उसके हिसाब से वो कुछ और करेगा। कि ये जो फिरका का लफ्ज है, यह है फर्रका युफर्रिकु से। एक मिनट शेख माज़रत, एक मिनट, मैं चाह रहा था एक बार जरा थोड़ा बैकग्राउंड कुछ वाजे कर देते हैं लोगों के लिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे बैकग्राउंड ये हो रहा है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने जब सारे फिरकों को गलत कहा, सब फिरके गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत, तो बच्चा कौन? वो खुद इनके कोई ये है उसके फाउंडर, वो आइडिया के, वो मेथोडोलॉजी के, वो तरीकेकार के फाउंडर है, बाकी सब गलत है, अब वो सही है। तो इन पे ये इल्जाम लगाया गया है कि ये फिरका है, इन्होंने एक फिरका शुरू किया है, ये इल्जाम लगाया गया है। तो दिफा में ये कह रहे हैं, क्या कहा इन्होंने? पहला पॉइंट ये कहा कि हमारे फिरके की कोई मस्जिद नहीं है। तो शेख शाबान ने उस सवाल का जवाब दिया कि कोई फिरके की मस्जिद ना होने से, वो कोई एक थॉट और मेथोडोलॉजी की मस्जिद ना होने से ऐसा नहीं हो जाता कि वो फिरका ही नहीं है। हाँ, तो अब शेख शाबान आप आगे कंटिन्यू करें थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी तालीम और बहुत अच्छी वजाहत हो गई। तो मैंने जो जवाब दिया उसका खुलासा ये है कि साहब पहली बात ये है कि कोई जमात, कोई फिरका कैसे बनता है? अपने अकीदे और अपने नजरिए से बनता है। यहाँ तक कि कोई एक ही आदमी अगर हक पर है, अगर सच पर है, तो वो अकेला भी जमात है, अकेला भी वो जमात है। ये मसला है। और फिर जो मैं बताने जा रहा था वो ये कि जो फिरका का लफ्ज है, यह है फर्रका युफर्रिकु तफरीक से, इसी से फिरका का लफ्ज आया है। इसका माना होता है जुदा करना, अलग करना। तो गोया फिरका वो हुआ जो किसी चीज से जुदा हुआ हो और अलग, यानी कोई जमात हो, कोई गिरोह हो, कोई मजहब हो, उससे कोई जब अलग होता है तो उसको फिरका कहते हैं। लेकिन वो अलग होना जो है ना, उस जमात से, उस मजहब से, उस गिरोह से, वो अलग होना क्या है? अगर वो मुकम्मल तौर पे अलग हो गया तो वो फिरका है ही नहीं फिर। यानी फिरका में शुमार होना, किसी जमात का एक फिरका शुमार होना, किसी ना किसी तरह से एक जुड़ाव है। लेकिन जो शख्स उस जमात में फिरका की भी हैसियत नहीं रखता, वो वही है जो उससे बाहर हो गया। तो किसी भी जमात, मजहब या गिरोह से जो अलग हो जाए, अपने ख्यालात में, अपने नजरियात में असल से अलग हो जाए, वो फिरका है। लेकिन याद रखें, अगर इख्तिलाफात फ़िक़ही हैं, अगर इख्तिलाफात इज्तिहादी हैं, तो फ़िक़ही और इज्तिहादी इख्तिलाफात की वजह से
کوئی فرقہ نہیں ہوتا, اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا, بھلے وہ کسی نام سے موسوم بھی ہو. لیکن اگر صرف اختلاف اجتہادی ہے, اختلاف فقہی ہے, اگر اختلاف عقیدے کا نہیں ہے, اگر اختلاف اصولوں کا نہیں ہے, اگر اختلاف توحید و سنت, کتاب و سنت کو لازم پکڑنے اور اسوہ سلف کو رہنما ماننے میں نہیں ہے, تو پھر وہ فرقہ بھی نہیں ہے. تو فرقہ اصل میں بنیادوں میں جب کوئی اختلاف کرتا ہے, جماعت سے الگ ہوتا ہے, تب وہ فرقہ ہوتا ہے. اب مرزا جی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرقوں ہی میں نہ آئیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی امت بہت سارے فرقوں میں بٹے گی, اور ان میں سے وہ فرقہ حق پر ہوگا, وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اس پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے فرقے ہیں, وہ بھی گویا ذیل میں ہیں, شاخ ہیں, برانچ ہیں, اصل سے ہٹ کر ہیں. لیکن انسان کی بدقسمتی کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ ان فرقوں میں بھی اس کا شمار نہ ہو. اس پر بات کرتے کرتے تو چلیے, اچھا پھر اسی پوائنٹ پہ ایک بات اور ہے کہ کیا جب انہوں نے کہا کہ ہر مسجد اور مدرسے میں جانے کی جو بات کی کہ بھئی کیا ہماری کوئی مسجد ہے اور کیا ہمارا کوئی مدرسہ ہے, بھئی ہم تو سب مسجد میں جاتے ہیں, ہم تو سب مدرسے میں جاتے ہیں, ہمارے لیے ہر مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے. حالانکہ یہ کہنے کی بات ہے, ہمارا ہر مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے, صرف کہنے کی بات ہے. تو ہر مسجد ہماری مسجد ہے, ہر مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے. بحیثیت امت تو واقعی دین کا جو بھی کام کر رہا ہے, حقیقت میں جس قدر وہ حق پر ہے ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. جو بھی مسجد ہے اس امت میں کسی بھی فرقے کی, ہم اس کو مسجد سمجھتے ہیں. ہم بھی تو مسجد سمجھتے ہیں. ہم کہاں یہ سمجھتے ہیں کوئی اہل حدیث کیا دیوبندی کی مسجد کو مسجد نہیں سمجھتا ہے؟ یہ دیوبندی اہل حدیث کی مسجد کو مسجد نہیں سمجھتا ہے؟ کیا دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی؟ اور کیا اہل حدیث یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اگر ہم کو دیوبندی مسجد میں نماز پڑھنا پڑ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ تو جو ہے نہیں اس کو بھی آپ بیان کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ جو آپ فضیلت کے طور پہ مرزا جی بتا رہے ہیں, اگر بات ایسی ہی ہے کہ کسی بھی مسجد میں کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو, کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر لے, کوئی بھی تعلیم وہاں دی جا رہی ہو, کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, قبروں کی تعلیم کیوں نہ ہو, بدعات کی تعلیم ہی کیوں نہ ہو, تب تو پھر اہل حق اور اہل باطل کی گویا تمیز ہی نہیں ہے. آپ کے اہل حق اور اہل باطل کی گویا تمیز ہی نہیں ہے. تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف معروف ہے, منکر نہیں ہے. بھائی جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے یہاں معروف بھی ہے اور ان کے یہاں منکر بھی ہے. معروف کا وہ حکم دیتے ہیں, منکر سے وہ روکتے ہیں, صحیح کی تبلیغ کرتے ہیں, غلط سے منع کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سب صحیح ہیں, کوئی غلط پر نہیں ہے, سب سچ پہ ہیں. تو ایسی صورت میں اہل حق اور اہل باطل کی تمیز کہاں سے ہوگی؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی اور مسجد زرار میں تمیز قائم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد زرار مسجد نہیں ہے اللہ کی وحی کی روشنی میں, ہاں اس کو ڈھا دینے کا حکم فرمایا. وہ بھی ایک مسجد تھی لیکن وہ نقصان دہ مسجد تھی, وہ دین میں فتنہ پھیلانے کے لیے تھی, تو اس مسجد کو مسجد مانا ہی نہیں گیا. لیکن مسجد نبوی ہے اس کو مسجد مانا گیا. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں اور باطل میں تمیز فرمائی. تو کوئی شخص اگر ہر مسجد میں نہیں جاتا, ایک اہل حدیث شخص شیعہ مسجد میں نہیں جاتا, اہل حدیث کا بچہ شیعہ مدرسے میں نہیں پڑھنے جاتا, اہل حدیث کا بچہ قبوریوں کے مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا, اہل حدیث کا بچہ غامدیوں اور مرزا جی کا جو سب چلتا ہے اس میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا, تو کیا اس کی بنیاد پہ وہ فرقہ ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے مدرسے میں اور آپ کی مسجد میں نہیں جاتا ہے؟ بھائی اسے حق اور باطل کی تمیز ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حق اور باطل کی تمیز ہوئی. چلیں آگے بڑھیں. نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی چندہ بک نہیں جی, چندہ بک بھی کوئی نہیں, کوئی پیری مریدی کا سسٹم نہیں, وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا, نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو مامو پارٹی بس جو باتیں کچھ کہیں ان کا جواب تو ہو چکا, انہوں نے اسی کو الفاظ زیادہ کر دیے ہیں, ہاں ٹیکسٹ بک اور فلاں فلاں. اس کے بعد انہوں نے جو نئی بات ابھی کہی ہے اس میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں سارے ہی جنت میں جائیں گے عذاب بھگت کر. سوال یہ ہے ٹھیک ہے سارے ہی جنت, کیا اس میں کوئی تمیز نہیں ہے؟ یعنی یہ کہنے کی وجہ سے آپ فرقہ نہیں ہیں. سارے ہی جنت میں جائیں گے یہ کہنے کی وجہ سے آپ فرقہ نہیں ہیں. آپ پیری مریدی کا سسٹم نہیں ہے آپ کے ہاں اس لیے آپ فرقہ نہیں ہیں.
ہو سکتا ہے آپ کے اندر خارجیت ہو. کسی کے پاس بدعت نہیں ہے جو مشہور یعنی قبوریوں کی بدعت ہے، ہو سکتا ہے خارجیوں والی بدعت آپ کے یہاں پائی جا رہی ہو. پیری مریدی کا سسٹم نہ ہو لیکن جو خوارج کی فکر ہے، لبرلزم کا جو طریقہ فکر ہے وہ آپ کے اندر موجود ہو. تو پیری مریدی نہ پائے جانے کی وجہ سے اس بات کی دلیل تھوڑی ہو گئی کہ آپ فرقہ نہیں ہیں. سارے ہی جنت میں جائیں گے عذاب بھگت کر. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا ہے اور نواقض اسلام کا کوئی مرتکب ہوا ہے، بدعت مکفرہ کا کوئی مرتکب ہوا ہے، حقیقت میں جو ممنوع سجدہ ہے اس کا مرتکب ہوا ہے، قبروں پر جا کے سجدہ کرتا ہے، کیا ایسے لوگ بھی بحیثیت جماعت نہیں بول رہا ہوں، جماعتوں میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، کیا اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے یا اس طرح کے اعمال کا ارتکاب کرنے والے جنت میں جائیں گے عذاب بھگت کر کے؟ نواقض اسلام کا آدمی مرتکب ہوا ہے، کفر کا آدمی مرتکب ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی عذاب بھگت کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بات مرزا جی کی صحیح نہیں ہے. آگے بڑھائیے. اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا. اتنی باطل تعویلات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور مامو پارٹی جب کوئی بھی نٹوریس چیز موجود نہیں اس بندے میں، پھر جان بوجھ کے اسے اسی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہو جس گند کے اندر تمہارے بڑے رہے ہیں، تو شیم آن یو. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرقہ بندی کی اگر سب سے بڑی علامت دیکھنا ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کا دفاع کرنے والے جو حضرات ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام اکابر صحابہ کرام سے بھی محبت ہے. تو اس محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک لقب نکالا ہوا ہے مامو پارٹی. اور اتنی حقارت اور اتنی نفرت اور اتنے بغض اور اتنی کراہت کے ساتھ اس بندے نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن لوگ جان لیں، یعنی اس کو سنانے لائق یہ لفظ نہیں تھا، لیکن لوگ جان لیں کہ اس بندے کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کتنی نفرت ہے. ایک یہی چیز فرقہ بننے کے لیے کافی ہے. جس شخص کو صحابہ کرام پہ اطمینان نہ ہو، جو شخص صحابہ کرام میں سے چند یا بعض یا کسی صحابی کو جو ہے اس سے نفرت رکھتا ہو، اس کو برا بھلا کہتا ہو، ایک یہی چیز اس شخص کے فرقہ ہونے کے لیے کافی ہے. بدترین فرقہ پرست ہے وہ شخص جو صحابہ کے اسوہ کو خاتے میں نہ لاتا ہو، صحابہ کے فہم کو خاتے میں نہ لاتا ہو، صحابہ میں فرقہ پیدا کر رہا ہو، صحابہ میں تفریق پیدا کر رہا ہو، صحابہ میں پارٹی سازی کر رہا ہو. یعنی خود نہیں کہ فرقہ ہے، صحابہ میں بھی فرقہ بنا رہا ہے، خود یہ نہیں کہ انتشار کا شکار ہے، صحابہ میں بھی انتشار لا رہا ہے کہ بھئی ان کو دو گروہوں میں بانٹ رہا ہے، دو سسٹم میں ان کو لا رہا ہے، ایک کو دوسرے کا دشمن بتا رہا ہے. تو یہ کتنی بغض بھری بات ہے اس شخص کے زبان سے جو نکلی ہوئی ہے، جو بطور خاص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہے، اور اس پہ تفصیلی کلام جو ہے آتا رہتا ہے جو ہے. تو یہ تو ان کا جواب ہو گیا. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں بات کو ختم کرتے کرتے کہ بھئی امت میں اگر اختلاف ہے کہیں تو اس اختلاف کے بارے میں بھی ایک بات یہ جاننی ہوگی کہ ہر اختلاف فرقہ بندی نہیں ہے. ہم ہر اختلاف کو فرقہ بندی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سا اختلاف فرقہ بندی میں آتا ہے اور کون سا اختلاف فرقہ بندی میں نہیں آتا ہے، اس کے ضابطے ہیں. ہر اختلاف کو ہم فرقہ بندی نہیں کہتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں بھی اختلافات تھے، مگر ان اختلاف کی بنیاد پر وہ فرقہ نہیں تھے. تو اسی طرح امت میں بھی جو گروہ ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو فرقے ہیں یا جو اختلافات ہیں، تو صرف اختلافات کی بنیاد پہ ہم کسی کو فرقہ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ہم فرقہ بندی کرتے نہیں ہیں. کیونکہ فرقہ بندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ایک بات یہ کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ فرقہ پرستی پیدا کیوں؟ فرقہ پرستی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے قرآن و سنت کو چھوڑنے سے. قرآن و سنت اصل ہیں، اصل دین ہے. قرآن کو پکڑے رہنا، سنت کو پکڑے رہنا اصل دین ہے. تو فرقہ ہوگا یا وہ لوگ فرقہ میں شمار ہوں گے جنہوں نے اصولی لحاظ سے، بنیادی لحاظ سے قرآن و سنت کو چھوڑا ہو. اگر کسی کوئی تعویل کرتا ہے کسی چیز میں یا صرف محض اختلاف ہے استدلال کا یا فہم کا، ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس کو فرقہ نہیں کہتے ہیں. لیکن قرآن و سنت کا اگر مختلف جو طریقے ہمارے ہاں ذکر کیے جاتے ہیں، ہم اسٹریم میں بیان کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی قرآن و سنت کا تاریخ ہے اس لحاظ سے تو وہ فرقہ ہے.
इसी तरीके से कुरान और सुन्नत का जो फहम है, कुरान और सुन्नत की जो समझ है, वो समझ अगर सहाबा किराम से कोई हासिल नहीं करता, सलफ़े सालिहीन से कोई हासिल नहीं करता, बल्कि कुरान और सुन्नत का फहम अपने लिहाज से समझता है, तो भी फिरका है। और ये मिर्जा जी की खास खासियत है, गांधी साहब की खासियत है बतौर खास। इसी तरीके से कुछ और ग्रोहों और जमातों की खासियत है कि वह सहाबा किराम के उसूलों की रोशनी में, उनके फहम की रोशनी में कुरान और सुन्नत को नहीं समझते, इसलिए वो भी फिरका हो गए। इसीलिए उनके बाज दफा तरजीहात का फुकदान होता है, इसलिए भी बाज लोग फिरका में आ जाते हैं। मुश्तरकात को नहीं समझते हैं, इसलिए भी फिरका में चले जाते हैं। फिक्र नहीं होती है दीन की सही तौर पे, तो उस वजह से भी फिरका में चले जाते हैं। लेकिन जो असल बात है वो कुरान सुन्नत का तर्क करना और सहाबा किराम सलफ़े सालिहीन का जो फहम है उसको इख्तियार न करना, इसी से आदमी फिरका बनता है। और ये सिफत मिर्जा साहब के अंदर बतौर खास मौजूद है, जो फिरका बंदी की असास है। फिरका बंदी की असास क्या है? खुलासे के तौर पे मस्जिद अलग होना, सिर्फ मदरसा अलग होना, किताब अलग होना, ये यही नहीं। फिरका बंदी की असास अकायद और नजरियात का उसूली तौर पर मुख्तलिफ होना, ये फिरका बंदी की असास है। और ये मिर्जा साहब के अंदर बतौर खास मौजूद है, इसीलिए ये बहुत बड़े फिरका परस्त हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम फिरका नहीं है, अपने फिरका का नाम नहीं जानते हैं, बस बात इतनी सी है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब करे। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।